Assalamu alaikum students. Welcome to the final lecture for the course of entrepreneurship, that being the lecture number 32. In today's lecture, we are first of all going to review the course goals. Uske alawa, we are also going to review the whole course, what we try to cover in it, and we'll conclude this lecture with the closing remarks by your instructor. میں آپ کو وہ گولز یاد کروانا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں نے پہلے دن ایجنڈا سیٹ کیا تھا کہ ان چیزوں کو ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں گے. And I try to relate these goals with what we actually did during this interaction, during this discussion, during this lecture delivery recording. پہلے نمبر پہ ہم لوگوں نے بات کی تھی we will try to identify entrepreneurship as a career and lifestyle option. اس میں ہم لوگوں نے مختلف اس کورس کے اندر مختلف اسپیکٹس آف انٹرپرینورشپ کو کور کرنے کی کوشش کی تھی. ہم لوگوں نے اسٹارٹیڈ بائی ڈیفائننگ انٹرپرینورشپ، اس کے بعد کریٹیوٹی انوویشن کو کرتے ہوئے ہم لوگ اسٹریٹجی کو کور کیا کہ کیا کیا چیزیں ہیں ہم لوگوں کو میپ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن کو اگر ہم لوگ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے بزنس پلانس کی بات کی، فیزیبلٹی انالیسس کی بات کی. اس کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے ویریس فارم آف بزنسز کو ڈسکس کیا، فرینچائزنگ کے آپشن کو ڈسکس کیا، ہم لوگوں نے بائنگ این ایگزسٹنگ بزنس کو ڈسکس کیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے فائنینشیل اسپیکٹس کو دیکھا. وی آلسو ٹرائی ٹو کور کہ اگر ہمارے پاس بزنس آئیڈیاز ہیں، ہمیں انویسٹر چاہیے، ایلیویٹر پچ کس طرح سے دینی ہے، مارکیٹنگ کو کور کیا، کوالٹی کو کس طرح اڈاپٹ کرنا ہے، اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے، انٹرنیشنلائز کس طرح کرنا ہے بزنس کو، ہیومن ریسورسز کو کس طرح سے دیکھنا ہے، کلچر کو کس طرح سے دیکھنا ہے، اوور آل لیڈرشپ کی کیا کوالٹیز ہم لوگوں نے ڈپکٹ کرنی ہے. تو یہ تمام کی تمام جو ایلیمنٹس تھے بیسیکلی دے ور فوکسڈ آن ون پوائنٹ دیٹ یو شوڈ اڈاپٹ انٹرپرینورشپ ایز کیریئر اینڈ لائف اسٹائل آپشن. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم لوگوں نے مختلف ویڈیوز بھی دیکھی تھی جس کے اندر ہمیں جو لائف اسٹائل تھا لیڈرز کا جو لوگ بڑے سکسیزفل ہو چکے ہیں اس کو بھی بڑا کلوزلی دیکھنے کا موقع ملا. اس کے علاوہ وی ٹرائیڈ دا فوکس واز آن بلڈنگ آن بزنس اسکل سچ ایز مارکیٹنگ، فائنینس، یوٹیلائزنگ ای کامرس. اور یہ وہ ڈائمینشنز ہیں جس کے اوپر ہم لوگوں نے بہت تھورولی سیر حاصل گفتگو کی ہے. ان کی مختلف ڈائمینشنز کو، ان کی جو مختلف انگریڈینٹس ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہم لوگوں نے انٹرپرینورشپ کے ساتھ. اس کے علاوہ our focus was also on increasing self awareness, especially work ethic. اس کے اندر ہم لوگوں نے جہاں جہاں بھی ممکن ہوا ایتھکس کو ساتھ انکلکیٹ کیا and we discussed them. اس کے ساتھ ساتھ جی ہم لوگوں نے بزنس لیڈرز کو بھی کچھ کے ساتھ جان پہچان بنائی by watching their videos, by discussing them. ان کے ایٹریبیوٹس کو ڈسکس کیا ہم لوگوں نے، ان کی خوبیاں بیان کی. ان کے جب ویڈیوز بھی دیکھی ہم لوگوں نے اس کے اندر ان کی خامیاں بھی، ان کے ڈرا بیکس بھی نظر آئے جسٹ لائک اینی ادر انڈیویجول. بٹ اٹ واز دا بیوٹی آف دیئر اپروچ، ہاؤ دے ٹرائی ٹو اوور کم دوز شارٹ کمنگز بائی فوکسنگ آن دیئر اسٹرینتھس اینڈ اپارچونیٹیز اویلیبل فار دیم. اس کے علاوہ آور فوکس واز آلسو ٹو ڈیولپ اے مائنڈ سیٹ فار بزنس اینڈ ڈیولپ کانفیڈینس. دیٹ آئی ہوپ کہ ہم لوگوں میں جو سا ہے وہ کانفیڈنس آیا ہے ٹورڈز دس سبجیکٹ، ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ آف دس سبجیکٹ. اور جو بزنس ان جرنل کو بھی ہماری سمجھنے کی بھی جو کمپریہنشن کی کیپیبلٹی ہے، مجھے آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ اس کورس کے بعد آپ کی وہ پہلے سے بہتر ہوئی ہوگی. اور اینڈ ٹو گین اے لائف رول کریڈٹ آفٹر سکسیزفل کمپلیشن آف دس کورس، اینڈ دس آئی ایم ہوپنگ یو ہیو آلسو اچیوڈ. اب تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں. لیکچر نمبر 1 کے اندر ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا بائی دا انٹروڈکشن آف دا انسٹرکٹر. اس کے اندر میں نے آپ کو اپنا تعارف کروایا تھا، اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، اپنا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ، اپنا ایکسپیرینس جو انڈسٹری کا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے کورس گولز کی بات کی تھی کہ ہم لوگ کیا کیا ٹارگٹس ہیں ہمارے ذہن میں اس کورس کی کمپلیشن کے ساتھ جو کہ ہم لوگ اچیو کرنا چاہیں گے، اور جو لرننگ آؤٹ کمز ہمارے کیا ہونے چاہیے ان کے اوپر بھی ہم لوگوں نے نگاہ دوڑائی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کورس کا پریویو لینے کی کوشش کی تھی اور
یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ ہم لوگ جو ہمارا باقی لیکچرز ہیں اس میں کیا کیا ٹاپکس کس کس ترتیب کے ساتھ اور کس کس انگریڈینٹ مکسچر کے ساتھ کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد وی پروسیڈڈ ٹو لیکچر نمبر 2 جس کے اندر ہم لوگوں نے انٹرپرینورشپ کی ٹرم کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی, مختلف پرسپیکٹیوز دیکھے کہ انٹرپرینور کو کس کس طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہم لوگوں نے پھر انٹرپرینورل جو پروفائل تھی اس کو ڈسکس کیا کہ وہ کیا خوبیاں ہیں, وہ کیا کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ آپ کو عام طور پہ انٹرپرینورز میں نظر آئیں گے جو کہ عام لوگوں میں آپ کو عام طور پہ نظر نہیں آتے. اس سلسلے میں ہم لوگوں نے بات کی تھی بڑی تھورلی کہ مختلف ریسرچز کنڈکٹ ہوئی ہوئی ہیں لیکن جس کے اندر ہر ایک کے اپنے آؤٹ کم ہے, لیکن ہم لوگوں نے ریفر کیا تھا میکلیلینڈ کی جو ریسرچ ہے جس کے اندر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جی انٹرپرینورز وہ انڈیویجولز ہیں جو کہ who value achievement over money, though they are profit oriented at start, لیکن الٹیمیٹلی جو گول ہے اس کے اندر وہ پھر اچیومنٹ کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. اس کے اندر ہم لوگوں نے سیریل انٹرپرینورز کی بات کی تھی کہ جو انٹرپرینورز ہیں وہ اگر ایک بزنس وینچر کے اندر سکسیزفل ہو جائیں تو وہ اس پہ ان کا اطمینان نہیں ہوتا, وہ ان کی اپروچ یہ ہوتی ہے بن دیر ڈن دیٹ, اور وہ اس سے دوسری انڈسٹری میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنے آپ کو چیلنج کرنے کے لیے انوالو کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو انرجی لیول ہے انٹرپرینورز کا دیٹ از مچ بیٹر دین دا ادر انڈیویجولز. ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے ٹو ورک ڈے اینڈ نائٹ, پرٹیکولرلی جب کہ بزنس لانچ اور بزنس اسٹارٹ اپ کے دن کے اندر کام کافی چیلنجنگ ہوتا ہے. نارمل روٹین سے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو, ورکنگ آورس آپ کے بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتے ہیں, ایفرٹ جو آپ انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا, فائنینسنگ کو سارٹ آؤٹ کرنا, اپنی سپلائرس کے ساتھ ریلیشنز کو اسٹیبلش کرنا, کسٹمرز کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کرنا, ان کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو طے کرنا, اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں پھر انٹرپرینورز کی ہائی انرجی کی وجہ سے وہ مینج کر پاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو انٹرپرینورز ہیں دے آر ناٹ ہائی رسک ٹیکرز, دو اٹ از یوزلی assumed that entrepreneurs are high risk taker, but that is not necessarily the case. It's a wrong view, it's a myth about entrepreneurs. ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جو انٹرپرینورز ہیں وہ میڈیم رسک ٹیکرز ہیں. ان کا جو ریزن ہے وہ اس کی ہم لوگوں نے یہ ایکسپلین کی تھی کہ ان کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کو گلاس کو ہاف فل دیکھنے کی عادت ہوتی ہے رادر دین ہاف ایمپٹی جس طرح کی باقی دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کو ڈسکس کرنے کے بعد وی پروسیڈڈ ٹو دا نیکسٹ ڈائمینشن دیٹ واز دا بینیفٹ آف انٹرپرینورشپ. اس کے اندر ہم لوگوں نے انڈیپینڈنس کی بات کی تھی, اس میں ہم لوگوں نے کریٹنگ ونز اون ڈیسٹنی کی بات کی تھی. پھر اس میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے پاس یہ کنسٹرین نہیں ہوتا کہ جی کیونکہ میرا مینیجر ٹھیک نہیں ہے یا وہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں ترقی نہیں کر پا رہا ہوں یا میرے کوئی بات نہیں سنتا. تو ونس یو آپٹ انٹرپرینورشپ ایز اے کیریئر دین یو آر دا باس اینڈ یو آر دا پرسن ہو سیٹس دا لمٹ فار ہم سیلف. آپ کو پھر وہ والے کنسٹرینز جو ان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ آپ کو پروفٹیبلٹی کی کوئی لمٹ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو سیلریڈ پرسن. تو one gets to make good money when one engages in entrepreneurship. پھر ہم لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ صرف پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا may not give a realistic preview of this process. ہم لوگوں نے ڈرا بیکس کی بات کی تھی کہ اس کے اندر آپ کی ایفرٹ بہت زیادہ ہو سکتی ہے, آپ کے جو ریلیشنز ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں ود یور فیملی, ود یور فرینڈز, پرووائڈیڈ اگر آپ نے ان سے بوروئنگ کی ہوئی ہے اور آپ اپنی کمٹمنٹ کو جو سے نا وہ کیچ اپ نہیں کر پاتے, میٹ اپ نہیں کر پاتے, اور اگر آپ کا خدا نخواستہ بزنس فیل کر جاتا ہے تو اس صورت کے اندر آپ کے سوشل امپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں, فائنینشیل امپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اور بھی ہم لوگوں نے کئی ڈرا بیکس کے اوپر ذکر کیا تھا. پھر ہم لوگوں نے آگے موو کیا تھا لیکچر نمبر 3 میں, جس میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جی کیا فورسز ہیں وہ جس کی وجہ سے ہمیں انٹرپرینورشپ کے اندر گروتھ دیکھنے کو مل رہی ہے. ہمیں یہ فینومینن بہت کامن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمیں اس کی جو ایگزسٹنس ہے
وہ اب ہر ایسپیکٹ میں ہر سرکل کے اندر نظر آ رہی ہے، نیشنل لیول پہ بھی، لوکل لیول پہ بھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی. اس کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جی انٹرپرینورشپ کے لیے اب جو بزنس ایجوکیشن ہے وہ بہت آسانی سے اویلیبل ہے. کسی زمانے میں اگر آپ کو بزنس ایجوکیشن حاصل کرنی ہوتی تھی، اگر پاکستان کی اگزامپل ہے تو آج سے 40 سال پہلے صرف چند یونیورسٹیز تھیں جو کہ بزنس ایجوکیشن دے رہی تھی، جبکہ اب جب بھی کوئی نئی یونیورسٹی کھلتی ہے، جب بھی کوئی نیا کیمپس کھلتا ہے تو ون آف دا ویری فرسٹ ڈگریز دیٹ گیٹ ٹو بی آفرڈ آر ان بزنس. تو اس لحاظ سے جو تعلیم ہے کاروبار کی وہ بڑی آسان ہو گئی ہے اس کا حصول. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیٹ کی ایکسیس کی ہم لوگ بات کر لیں اگر، کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اب لوگوں کے پاس انفارمیشن تک رسائی بڑی آسان ہوگی. اگر کوئی بندہ یونیورسٹی نہیں بھی جا پایا یا اس نے کوئی بزنس کا کورس نہیں بھی کیا تو اگر کوئی بھی کویشچن کوئری ہے وہ اس کو گوگل کرتا ہے، اس کو آن لائن سرچ کرتا ہے تو اس کے پاس اس کے کئی ملینز آف ویب سائٹ اس کا سوال کو جواب دینے کے لیے کانٹینٹ لیے حاضر ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے پھر بات کی تھی کہ اوور آل جو سروس اکانومی کی طرف سوئچ ہوتا جا رہا ہے، جہاں پہ آپ کو مینوفیکچرنگ کے لیے بہت زیادہ جو سیٹ اپ کاسٹ چاہیے ہوتی تھی سروسز اکانومیز کے اندر، اٹ از مور ٹو ڈو ود دا اسکلز، اٹس مور ٹو ڈو ود دا سروسز اور دا ویلیو دیٹ یو کین آفر ٹو یور کسٹمر. تو اس کے لیے جو سیٹ اپ کاسٹ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو مینوفیکچرنگ یونٹ وہ کافی کم ہے. پھر ہم لوگوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ کسی زمانے میں جو کمپیوٹر ہارڈ ویئر تھا اٹ یوزڈ ٹو بی پریٹی ایکسپینسو، کافی مہنگا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اپنے بزنس کو سٹارٹ اپ نہیں کر پاتے تھے. لیکن اب کمپیوٹر کی بات کر لیں، آپ انٹرنیٹ کنیکشنز کی بات کر لیں، آپ پرنٹرز کی بات کر لیں، یہ تمام کے تمام اب بڑے ایزیلی اور چیپلی ایکسیسیبل ہیں ٹو کامنرز، ٹو اے کامن پرسن. تو اس کی وجہ سے اب اس کا بزنس کے اندر آنا بڑا آسان ہو گیا. اس کے علاوہ جو ورلڈ وائڈ ویب ہے اس نے ایک بڑا اچھا ایکولائزر کی اپرچونٹی جو ہے وہ انٹرپرینورز کو دی ہے، جس میں چاہے وہ بزنس ایک اسٹور روم سے ہی کیوں نہ رن ہو رہا ہو، لیکن آن ویب پیج on the world wide web you can have a very proficient and professional kind of and a very dynamic kind of website جو کہ کسٹمرز کو اپیل بھی کر سکتی ہے، کسٹمرز کو اٹریکٹ بھی کر سکتی ہے، اور وہ ایک کریڈیبلٹی کو بھی اسٹیبلش کرنے کے اندر بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کہ ہم لوگوں نے کئی اور فیکٹرز کے اوپر بھی نظر دوڑائی تھی. پھر ہم لوگوں نے کلچرل ڈائیورسٹی کی بات کی تھی کہ کوئی ایک سیگمنٹ ہمیں نہیں نظر آتا کہ یہ پرٹیکولر سیگمنٹ ہے، یہ لوگ ہی انٹرپرینور بنتے ہیں. اگر ہم لوگ نگاہ دوڑائیں تو دیر آر سو مینی people from different background, from various backgrounds, from various age groups, from different genders, اور ethnic اور نان ایتھنک اور کئی اور بنیادوں کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ آپ کو ڈائیورسٹی ملے گی انٹرپرینورز میں. ہم لوگ ینگ انٹرپرینورز کی بات کر رہے تھے کہ اب ٹریڈیشنلی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف بزرگ جو ہے نا وہ اپنی گریجویٹی کے اوپر بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں. اب you see so many youngsters around جو کہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی اچھی طرح رن بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور فینومینن جو ہے وہ فیمیلز کا انٹرپرینورشپ میں انوالو ہونے کا ہے، جس کے اندر ہم لوگوں نے کئی ریزنز بھی دیکھی تھی. ان میں سے ایک ریزن جو سی تھی وہ گلاس سیلنگ ایفیکٹ تھا، جس میں although کہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ پروفیشنلی دے آر ساؤنڈ، ٹیکنیکلی دے نو دیئر اسٹف، لیکن جو ایچ آر کی ایک انسیڈ پالیسی ہوتی ہے کہ جی اس لیول سے اوپر ہم لوگوں نے فیمیلز کو پروموٹ نہیں کرنا، تو اس وجہ سے فیمیل جو سی ہیں وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اٹس بیٹر ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنس رادر دین ریلائنگ آن سم بڈی جو کہ اس کو کبھی پروموشن دے دے ان 10 years اور 15 years اور whatever the circumstances are. تو اس لحاظ سے پھر ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ جو فیمیلز ہیں وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیتی ہیں جس کے اندر دے بیکم دیئر اون باس اینڈ دے سیٹ دیئر اون لمٹس. پھر ہم لوگوں نے مائنورٹیز کی بھی بات کی تھی کہ جو مائنورٹیز کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن کا ایشو ہے، اس کے علاوہ گلاس سیلنگ والا ایفیکٹ بھی ہے، تو لہٰذا ان کے پاس بھی ایک اچھا انسینٹیو ہوتا ہے ٹو بیکم این انٹرپرینور. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے کوپرینورز کی بات کی تھی کہ
دیز آر دا کپلز جو کہ مل کے بزنسز کو رن کرتے ہیں, ان کے کمپلیمنٹری اسکلز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک یہ بھی بات کی تھی کہ سم پیپل وڈ کال اٹ ریسیپی فار ڈیزاسٹر, جس میں میاں بیوی جو ان سے نا 24 گھنٹے ان کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے آن اے لائٹر نوٹ. پھر ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کارپوریٹ کاسٹ آفس کا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اکنامک ریسیشن کی وجہ سے جن کو فائر کر دیا جاتا ہے, ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہوتی ہیں, لیکن سنس بیکاز آف اکنامک ریسیشن دے گیٹ فائرڈ. یہ اس زمانے میں فائر کیا جاتا ہے جبکہ ان کو کوئی اور آرگنائزیشن بھی ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, تو ان کے پاس پھر کوئی بہت زیادہ چوائس نہیں رہ جاتی ایکسیپٹ ٹو بیکم انٹرپرینورز. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے بات کی تھی کارپوریٹ ڈراپ آؤٹس کی بھی. مطلب یہ وہ انڈیویجولس تھے جو کہ آرگنائزیشن کے لیے کام تو کر رہے ہیں لیکن دے سی کہ آرگنائزیشن کسی بھی وقت ہمیں, اگر ہمارے دوستوں کو انہوں نے فائر کیا تو ہمیں بھی فائر کر سکتی ہے, تو rather than them waiting for the organization to kick them out, they leave the organization to start their own businesses. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے پارٹ ٹائم انٹرپرینورس کی بھی بات کی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسٹارٹ کے اندر دے ٹرائی ٹو گیٹ بیسٹ آف بوتھ ورلڈس, دن کے وقت جاب کرتے ہیں یا رات کے وقت جاب کرتے ہیں, اور جو آلٹرنیٹ ٹائم ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے اس کے اندر اپنا بزنس سیٹ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دے کیپ ڈوئنگ اٹ انٹل دے نو کہ دیئر بزنس از اسٹرانگ انف ویئر بائی they can now quit their job and totally focus upon that business. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ہوم بیسڈ بزنسز کی بھی بات کی تھی کہ there are businesses where individuals utilize their home. cottage industry کی بات کی تھی ہم لوگوں نے, ایک واشنگ مشین فیکٹری کی بھی اگزامپل لی تھی. ایک گھر کے اندر انہوں نے ایک شیڈ بنایا ہوا ہے جس میں مختلف سپلائر سے ان کو مٹیریل مل جاتا ہے. all they do is assemble those پروڈکٹس ان اے مینر, اور وہ برانڈنگ بھی آپ اپنی مرضی کی ان سے کروا سکتے ہیں, اور وہ ہوم بیسڈ بزنسز کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے لیکچر نمبر 3 کے اندر ان ریزنس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ کس وجہ سے عام طور پہ بزنسز فیل ہوتے ہیں, جس کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جی جو ٹرانزیشن نہیں کر پاتے انٹرپرینور ٹو اے گڈ مینیجر, مائکرو مینیج کرنے کی چیزوں کو مائکرو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ کئی دفعہ ان کا ایشو جو ہے وہ لیک آف فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے جو مختلف ایسیٹس ہیں یا مختلف جو ان کے کیپٹلز ہیں ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے, ان کو کس طرح سے ان کو مینیج کرنا ہے. کئی دفعہ دے فیل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین سیل پروسیڈس اینڈ پروفٹس, اور ان کو وہ یوٹیلائز انٹرمنگلی کرتے ہوئے الٹیمیٹلی ان کا کیش فلو پورے کا پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر ہم لوگوں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ لوکیشن از یٹ another ریزن جس کی وجہ سے بزنسز فیل ہوتے ہیں. کہ آپ کی پروڈکٹ جتنی مرضی اچھی ہے بٹ if it is inaccessible to the customer, if particularly ہم لوگوں نے ریٹیل سیکٹر کے لیے بات کی تھی کہ لوکیشن از آف وائٹل امپورٹنس. تو اگر آپ کے باقی انگریڈینٹس آف بزنس ٹھیک بھی ہیں بٹ if the location of a retail store اور ریٹیل آؤٹ لیٹ گوز رانگ تو وہ بزنس کے لیے ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. اس میں نے آپ کو ایک آرگنائزیشن کی بھی اگزامپل دی تھی, ڈینس کانٹمپرری ڈیزائنس کی. اور اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں نے کئی ریزنز دیکھے تھے جس کے اندر ہم لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ بزنس کیوں فیل کرتے ہیں. اور پھر ہم لوگوں نے ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی کہ جن کو ہم لوگ دیکھتے ہوئے, جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ان بزنس فیلئر سے بچ سکتے ہیں. جس میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جی ہمیں بزنس پلان بنانا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے آف ویریس ایسپیکٹس آف بزنس, آف اٹس آپریشنز, آف اٹس مارکیٹنگ, آف اٹس فائنینس, آف اٹس اسٹریٹجی, اور یہ مینوفیکچرنگ کس طرح کرنی ہے, لاجسٹکس کس طرح ہوگی, اسٹوریج کہاں پہ ہوگی, انوینٹری کہاں پہ ہوگی, یہ تمام کی تمام چیزیں جب آپ ایک بزنس پلان کے اندر لکھتے ہیں تو آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ انفارمیشن جو کہ ڈفرینٹ سیگمنٹس میں ہوتی ہے اس کو آپس میں سنکرونائز کر سکیں گے, اس کو آپ آپس میں انٹیگریٹ کر سکیں. اور جب آپ بزنس پلان بناتے ہیں تو اس میں جو گیپس ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں, جس سے آپ فل کرتے ہوئے اپنی جو سی اپروچ ہے وہ زیادہ پروفیشنل بنا لیتے ہیں, آپ زیادہ پرویکٹیو ہو جاتے ہیں, اور آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے آف دیٹ پرٹیکولر بزنس, آف دیٹ پرٹیکولر انڈسٹری, آف یور کسٹمرز, وہ آپ کی انہانس ہو جاتی ہے.
اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اور بھی کئی جو فیکٹرز تھے وہ ہاؤ ٹو ایوائڈ پٹ فالز آف اسمال بزنس فیلئرز وہ ڈسکس کیے تھے. لیکچر نمبر 4 میں جب ہم لوگ آئے تو ہم لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ جو انٹرپرینورز ہیں ان کا رول کیا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر. آپ کو عموماً جو ڈاکومنٹس آپ دیکھیں اگر گورنمنٹ کے یا ایون پرائیویٹ آرگنائزیشن کے اندر جو کہ ڈیولپمنٹ کے سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں, دے ٹاک لاٹ اباؤٹ انٹرپرینورشپ. تو اس کے اندر ہم لوگوں نے ویریس ایسپیکٹس دیکھے تھے کہ کس طرح جو انٹرپرینورشپ ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ کو. اس کے اندر ہم لوگوں نے مختلف ایسپیکٹس دیکھے تھے کہ جی اس کے اندر آپ کے جو ریموٹ ایریاز ہیں ان کو ڈیولپمنٹ کی ان کی آسان ہو جاتی ہے, لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر روزگار ملتا ہے, اور اس طرح کے ہم لوگوں نے کئی فیکٹرز دیکھے تھے. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کیا ماڈل ہیں, وہ کیا ایسپیکٹس ہیں, وہ کیا کریکٹرسٹکس ہیں, وہ کیا انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو کہ مل کے انٹرپرینورشپ کو ٹریگر کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے دو ماڈلز کو دیکھا تھا. ایک ہمارا کیرل مورز ماڈل تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی, اس کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے آرگنائزیشنل انوائرمنٹ کی بات کی تھی, انڈیویجول کریکٹرسٹکس کی بات کی تھی, اور جو 3 فیزز کے اندر ہم لوگوں نے اس کا امپیکٹ دیکھا تھا ان ایلیمنٹس کا جو کہ الٹیمیٹلی لیڈ کر رہے تھے انٹرپرینورشپ کو. پھر ہم لوگوں نے ایک اور پرسپیکٹو لینے کی کوشش کی تھی, دیٹ واز تھرو ٹیمنز ماڈل آف انٹرپرینورل پروسیس, اور اس کے اندر بھی انہوں نے مینجمنٹ ٹیم اور جو فائنینسز اور انویسٹرز ان کی جو انٹیگریشن تھی اس کی پرسپیکٹو سے انٹرپرینورل پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمیں اس نے مدد دی تھی. اس کے علاوہ پھر ہم لوگوں نے 10 Ds آف انٹرپرینورشپ اور 9 Fs آف سکسیسفل فرم بھی ڈسکس کیے تھے. لیکچر نمبر 5 واز اے ویری امپورٹنٹ لیکچر. اس میں ہم لوگوں نے کریٹیوٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی, انوویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی, اور ان کا جو آپس میں ریلیشن ہے اور ان دونوں کا جو ریلیشن انٹرپرینورشپ کے ساتھ ہے اس کو بھی کمپریہینڈ کرنے کی اور اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے پیراڈائمس کو بڑا کمپریہنسولی ڈسکس کیا تھا. پیراڈائمس کیا ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, اور یہ کس طرح سے ہماری جو سوچ ہے اس کو امپیکٹ کرتے ہیں, اور کس طرح سے ہمیں کریٹو ہونے سے یہ روکتے ہیں, کس طرح ہنڈر کرتے ہیں ہماری کریٹیوٹی. اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے بات کی تھی کنورجنٹ تھنکنگ کی, ڈائیورجنٹ تھنکنگ کی. ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جی رائٹ ہیمسفیئر آف برین جو ہے وہ آپ کی کریٹو تھنکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے, لیفٹ ہیمسفیئر ہم لوگ یوز کرتے ہیں فار لاجیکل تھنکنگ, میتھمیٹکس, لینگویج. لیکن جب ہم لوگوں کو کوئی نئی سچویشن انکاؤنٹر کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر ہم لوگ رائٹ ہینڈ سائڈ آف برین یوز کرتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے یہ بھی انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ جو انٹرپرینورس ہیں اب کہنے کو تو رائٹ برینر ہونے چاہیے, بیکاز رائٹ ہینڈ سائڈ آف دا برین جو کہ مختلف ریسرچز نے ثابت کیا ہوا ہے کہ وہ اچھے آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں. بٹ وی کنکلوڈیڈ کہ انٹرپرینور نیڈس ٹو ہیو اے فلی فنکشنل برین جس کے رائٹ اور لیفٹ دونوں ہیمسفیئرز جو ہیں وہ بڑے افیکٹولی کام کریں. اور اس کی ہم لوگوں نے ریزن یہ بتائی تھی کہ جب آپ نے آئیڈیا جنریٹ کرنے ہیں فار دیٹ پرٹیکولر بٹ دیٹ رائٹ ہینڈ سائڈ آف دا برین شوڈ بی ویری ایکٹیو. بٹ when it comes to evaluating those different options, ہر وقت آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ اگر آپ کے پاس 10 نئی پروڈکٹ کے آئیڈیاز ہیں تو آپ 10 کے 10 ایٹ دا سیم ٹائم جو ان سے وہ انٹروڈیوس کروا دیں. تو آپ کو کسی سسٹم کے تحت, کسی لاجک کے تحت ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ آپ نے لانچ کرنی ہے فار ایگزامپل. تو اس کے لیے پھر آپ رائٹ ہینڈ سائڈ آف برین یوز نہیں کریں گے, آپ لاجک کے اوپر جو ہی سوئچ کریں گے. جب آپ اپنی میتھمیٹیکل ٹیکنیکس کے اوپر اور جب آپ کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس کی بات کریں گے تو اس صورت میں آپ بیسیکلی لیفٹ ہیمسفیئر آف برین یوز کر رہے ہوں گے. سو اٹ واز اے کنکلوژن کہ an entrepreneur needs to have a fully functional brain. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے بیریئرز ٹو کریٹیوٹی کی بات کی تھی کہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے آپ کو کریٹو نہیں سمجھ پاتے. پھر ہم لوگوں نے اس کے اندر مختلف چیزیں دیکھی تھی کہ جی
we focus on being logical, we always search for one right answer. उसके अलावा we see play as frivolous. हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्पेशलाइज्ड करने की कोशिश करते हैं अपने आप को. we are afraid of making mistakes. हम लोगों को फेलियर से डर लगता है. हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा क्लियर हो और लोग जो उनसे ना वो कोई हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके. तो जब हम लोग इस अप्रोच के साथ चलेंगे कि जी हमारे से कोई गलती ना हो, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कोई नई चीज़ कभी भी ट्राई नहीं करेंगे और उसका अल्टीमेटली जो है जो खमियाजा वो हमारी क्रिएटिव सेंस को भुगतना पड़ता है, बिकॉज वी नेवर ट्राई टू थिंक एनीथिंग न्यू. तो एक तरफ हम लोगों ने बैरियर्स टू क्रिएटिविटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने उन क्वेश्चंस को भी देखने की कोशिश की थी कि जो कि हमारी इमेजिनेशन को, जो कि हमारी क्रिएटिविटी को ट्रिगर कर सकते हैं. लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने क्रिएटिविटी वाली डिस्कशन को कंटिन्यू किया था. इसमें हम लोगों ने 2 एलिमेंट्स देखे थे. पहले नंबर पे हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्रिएटिविटी को इन्हेंस करना चाहें तो क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं. इसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जी वी नीड टू अडॉप्ट क्रिएटिविटी एज कोर कंपनी वैल्यू. इट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इनटू आवर विजन. इट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इन आवर मिशन स्टेटमेंट, और अल्टीमेटली दैट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू आवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, और कंट्रोल के अंदर भी हम लोगों को इस चीज़ को मैनेज करने का मौका मिलेगा. इसके साथ साथ हम लोगों ने ये देखा था कि जितनी हमारी वर्कफोर्स डाइवर्स होगी, जितने मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो उतनी ही ज़्यादा क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन होगी. और उसकी हम लोगों ने रीज़न देखी थी कि क्योंकि जितनी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये होगा कि उतने ही ज़्यादा डिफरेंट पैराडाइम के लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं. तो जब वो डिफरेंट पैराडाइम से आएंगे, तो जब आप उनको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, एवरीबडी इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने ये देखा था कि डाइवर्सिटी को लाना तो आसान है, लेकिन उससे आउटपुट लेना शायद इतना आसान नहीं है, अनलेस यू हैव गॉट मैनेजर्स हु आर ट्रेन्ड इनफ टू हैंडल डाइवर्सिटी. क्योंकि जब आप डाइवर्स वर्कफोर्स रखते हैं तो उनके आपस में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि आपको डिट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आपका जो फोकस है उससे आपको हटा सकते हैं. इसके साथ साथ हम लोगों ने बात की थी कि जो आप एम्बियंस है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, आप वो चेंज कर सकते हैं. आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकते हैं क्रिएटिविटी के अंदर. यू नीड टू कम्युनिकेट टू देम कि जी द क्रिएटिविटी इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम. यू नीड टू डेवलप अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग अपने क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर सकें. और इस तरह के और भी कई एलिमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसके ज़रिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस कर सकते हैं. इसके साथ फिर हम लोगों ने साथ ही अपना जो फोकस है वो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के ऊपर रखा. और उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा थी कि जब तक आपका इंडिविजुअल क्रिएटिव नहीं हो रहा, तो वो किस तरह कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएटिविटी. इसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि हमें जो अपनी रीडिंग हैबिट्स हैं या जो हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं उनको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है. उन आर्टिकल्स को, उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जो कि हम लोग रूटीन में नहीं देखते, क्योंकि जितना हमारा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होगा इन डेटा कलेक्शन, इन नॉलेज कलेक्शन, इन नॉलेज एक्यूमुलेशन, उतना ही हमारा पैराडाइम वसी तर होगा, उतनी ही हमारे जो विजन है वो ब्रॉडर होगा. उसके साथ साथ हम लोगों ने बात की थी कि हमें क्रिएटिविटी की बुक्स पढ़नी चाहिए. वी शुड टॉक टू चिल्ड्रन, वो भी आपको हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू बिकम क्रिएटिव. और इसके अलावा और भी कई एस्पेक्ट्स हम लोगों ने इसमें कवर करने की कोशिश की थी. लेक्चर नंबर 7 में हम लोग थ्योरी से थोड़ा एक्सपीरियंशियल साइड के ऊपर आने की कोशिश की, अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. और इसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ टेक्निक्स को डिस्कस किया कि how can we actually ensure that our individuals or employees or ourselves as managers or as entrepreneurs are creative contributors. तो इसमें हम लोगों ने बात की थी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और
برین اسٹارمنگ کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ اٹس گروپ فینومینن جس کے اندر آپ لوگوں کو اکٹھا بٹھاتے ہیں, ان کو ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور پرابلم اسٹیٹمنٹ کو اس طرح سے سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں کہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہر بندے کی وہ ایک ہو. اس کے اندر ہم لوگوں نے 2 پیزا رول کی بات کی تھی کہ نہ بہت زیادہ لوگ ہونے چاہیے نہ بالکل کم ہونے چاہیے. ایک اسٹینڈرڈ آپ کا جو سٹنگ پیٹرن ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے, ایک دوسرے کو دیکھ سکے. اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے کہا تھا کہ کرٹیک نہیں کرنا, آپ نے ایک دوسرے کے اوپر ابھی کرٹیسائز کرنے کی اجازت نہیں دینی, بلکہ جو فوکس ہے وہ کوانٹٹی آف آئیڈیاز پہ rather than کوالٹی آف آئیڈیاز پہ, اور جو میکسیمم نمبر آف آئیڈیاز آپ اس کے ذریعے جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی مائنڈ میپنگ کی, اور مائنڈ میپنگ کے بارے میں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اٹس اے ویژول ٹیکنیک اور یہ پرابلم سالونگ ٹیکنیک ہے جس میں اگین آپ جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے وہ سینٹر آف دا پیج لکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اس کی پاسبل سولوشن ہے اس کی نوڈز اور ان کی سب نوڈز بناتے ہوئے آپ کو ایک ویژول آؤٹ پٹ مل جاتی ہے. اور اس کے ذریعے آپ کو یہ بھی موقع ملتا ہے کہ جو ملٹیپل آپشنز ہیں جن کو ایٹ ون انسٹنس ادروائز گراسپ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو آپ ایک ہی فوٹو کے اندر وہ تمام کے تمام اسی پکچر کے اندر اسی ڈائیگرام کے اندر آپ کو تمام کے تمام آپشنز ان ون گو نظر آ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے ریپڈ پروٹوٹائپنگ کی بھی بات کی تھی کہ ایک طریقہ کریٹیوٹی کا یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی آئیڈیا ہمارے ذہن میں اس کا پروٹوٹائپ ڈیولپ کریں, اور جب پروٹوٹائپ آپ ڈیولپ کریں گے اور اس کو چلانے کی کوشش کریں گے, یوز کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ کو کئی آپریشنل جو اس کے ایشوز ہیں وہ خود بخود دیکھنے کا موقع ملے گا, اور اس کو آپ فردر امپرووائز کرتے ہوئے ایک کافی بہتر جو پروڈکٹ ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے تھامس ایڈیسن چیلنج کی بات کی تھی جس کے اندر وہ مختلف پروڈکٹس رینڈملی اپنے انٹرنی کو کہتا تھا کہ جی لے کے آؤ 20 پروڈکٹس, اور اس کے اندر پھر وہ اگر آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ جی ان 20 پروڈکٹس کو وہ 2 گروپس کے اندر تقسیم کر دیتا تھا, جبکہ جو ٹاسک ہوتا تھا اس انٹرنی کا اس دن کے لیے وہ یہ ہوتا تھا کہ اس نے ایک گروپ کی ایک پروڈکٹ اٹھانی ہوتی تھی اور اس کو میچ کرنا ہوتا تھا اگینسٹ ویریس پروڈکٹس آف the other group, اور میچ اس طرح سے کرنا ہوتا تھا کہ اس نے دیکھنا ہوتا تھا کہ کیا ان دونوں پروڈکٹس کو ملا کے کوئی نئی ایسی پروڈکٹ بن سکتی ہے جو کہ پہلے مارکیٹ میں ایگزسٹ نہ کر رہی ہو, یا کیا ان دونوں پروڈکٹس کے ایٹریبیوٹس کو ملا کے کوئی ایسی پروڈکٹ بنائی جا سکتی ہے جو کہ ان کسٹمر نیڈز کو سیٹسفائی کر دے جو کہ ابھی کسٹمر کی لیٹنٹ نیڈز ہیں جو کہ وہ ریئلائز بھی نہیں کر پاتے. اور اس کو ہم لوگوں نے یوز کرتے ہوئے کافی انٹرسٹنگ پروڈکٹس بھی بنائی تھیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے ایٹریبیوٹ لسٹنگ چارٹ کا بھی ذکر کیا تھا, جس کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ کہا تھا اٹس اے ٹیکنیک جس کے اندر آپ اپنے ایگزسٹنگ پروڈکٹس کے انہینسمنٹس کی بات کرتے ہیں, ایگزسٹنگ سروسز کو کس طرح امپرووائز کرنا ہے آپ اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے اس کو اکمپلش کر سکتے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے اگزامپل لی تھی ٹیبل لیمپ کی بھی اور فین کی بھی, جس کے اندر ہم لوگوں نے فزیکل ایٹریبیوٹس پہلے ڈفرینٹ آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اور پھر ہر فزیکل ایٹریبیوٹ کو ہم لوگوں نے فردر ایکسپلور کرتے ہوئے ایک پورے کا پورا چارٹ ڈیولپ کیا تھا, اور اس میں پھر ہم لوگوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ مختلف کمبینیشن آف ڈفرینٹ آپشنز جو ہیں اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے نئی پروڈکٹس کا سجیشن جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد وی موو ٹو دا لیکچر نمبر 8 جس کے اندر ہم لوگوں نے فوکس کیا تھا انوویشن کے اوپر. انوویشن کے اوپر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جی مختلف لوگ مختلف چیزوں کو انوویشن کہتے ہیں. کچھ لوگ نئے ریپر کو انوویشن کہتے ہیں کہ جی یہ بایو ڈیگریڈیبل ہے ہینس اٹ از انوویشن, جبکہ کچھ لوگ بالکل ہائی ٹیک چیز کو انوویشن بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ کس طرح انشور کیا جائے کہ یہ پہلے یہ اسٹیبلش ہو کہ کیا چیز انوویٹو ہے اور کیا چیز انوویٹو کنسیڈر نہیں ہونی, اور ونس اٹ از کنسیڈرڈ ایز انوویٹو اس کے بعد what are the different forms of innovation and how do we differentiate between different types of innovation. جس کے اندر ہم لوگوں نے ریڈیکل انوویشن کی بات کی تھی, انکریمنٹل انوویشن کی بات کی تھی. ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگوں ایک طریقہ جو ہے نا وہ انوویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ ایک پروڈکٹ کی یا سروس کے سسٹم کو دیکھیں اور کمپوننٹس کو الگ الگ دیکھیں. اگر سسٹم چینج ہو رہا ہے تو وہ شاید ریڈیکل چینج کے کنسیڈر میں ہوگا, اور اگر سسٹم کے اندر
ایگزسٹنگ کمپوننٹس کو ہم لوگ چینج کرتے جا رہے ہیں تو وہ شاید انکریمنٹل چینج کے انڈر آئے گا. تو اس کی ہم لوگوں نے کلاسیفیکیشن بھی دیکھی تھی اور ہم لوگوں نے کچھ کوارڈرنٹس اور کچھ ڈائیگرامس بھی اس کے اندر ڈسکس کی تھی جو کہ ہمیں ہیلپ کر رہی تھی ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ انوویشن ان اے بیٹر وے. کریٹیوٹی اور انوویشن کی جو ڈسکشن تھی اس کو ہم لوگوں نے کنکلوڈ کیا تھا ان لیکچر نمبر 9 جس کے اندر ہم لوگوں نے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی بات کی تھی. ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس ایک کریٹو آئیڈیا ہے یا انوویٹو پروڈکٹ ہے, ہاؤ ڈو وی انشور کہ جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں وہ اس کو امیٹیٹ نہیں کریں گے. تو اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک بات کی تھی کہ ہمیں لا پروٹیکشن دیتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی انوویٹو آئیڈیا اور اس کے مختلف طریقے ہیں, مختلف ٹولز ہیں, مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس میں. پھر ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا پیٹنٹس کا کہ پیٹنٹس کس لیے یوز ہوتے ہیں, کس کیٹیگری کو وہ کور کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اسٹیپس بھی ڈسکس کیے تھے کہ اگر ہم لوگوں کو پیٹنٹ لینا ہے تو اس کی ایکوزیشن کے لیے, اس کی اپلیکیشن کے لیے کیا کیا اسٹیپس ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہم لوگوں نے بات کی تھی بینیفٹس آف obtaining پیٹنٹس. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ٹریڈ مارکس کے اوپر بھی بات کی تھی اور کاپی رائٹس کو بھی ٹچ کیا تھا. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے لیکچر نمبر 10 پہ ایک انٹرسٹنگ جو ٹاپک تھا اس کو ایکسپلور کیا تھا, دیٹ واز بائنگ نیو بزنسز, ایگزسٹنگ بزنسز. کہ اگر آپ اپنا بزنس نیا اسٹارٹ نہیں کرے, کوئی آپ کو ایگزسٹنگ بزنس ہی فار سیل مل گیا ہے تو اس کو ہم لوگوں نے کس طرح ایویلیویٹ کرنا ہے. سو وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ویریس ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف بائنگ این ایگزسٹنگ بزنس. اور اس میں ہم لوگوں نے اسٹیپس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی. واٹ وڈ بی دا رائٹ وے آف بائنگ اے بزنس, کریٹیکل ایریاز کیا ہوں گے فار اینالائزنگ این ایگزسٹنگ بزنس, یہ بھی ایکسپلور کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے ایک کمپوننٹ آف دس لیکچر واز ڈیڈیکیٹڈ ٹو اسٹیو جابز ویڈیو, جس کے اندر ہم لوگوں نے اس کی جو لائف کے اوپر ایک پریویو لیا تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, کس طرح اس نے ایپل کو سٹارٹ کیا, کس طرح اس کو لیٹر آن اسی کے ہی سلیکٹڈ لوگوں نے بورڈ روم سے نکال کے کک آؤٹ کر دیا. اس کے ساتھ پھر وہ پکسار اس نے کس طرح سٹارٹ کی, اس کے بعد جو ایپل کمپنی اس کے بغیر کس طرح جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف سٹارٹ ہونا, اس کا ڈکلائن سٹارٹ ہوا. اینڈ دین ہی واز ری ٹیکن ان ایپل اینڈ ہی بیکیم the spear head of its progress. اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے بڑا کمپریہنسولی ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھی تھی. لیکچر نمبر 11 میں ہم لوگوں نے اسٹریٹجک مینجمنٹ کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا. ہم لوگوں نے اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ یہ لانگ ٹرم ویو ہے, اس کے اندر یہ آپ ایکچولی میپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان اے لانگر پرسپیکٹو وٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو ان آرڈر ٹو بی سکسیزفل. اس کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز کی بات کی تھی, ان کو ڈیفائن کیا تھا کن کن بنیادوں کے اوپر جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز ہیں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے, ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے, کہ ڈیولپ کیا جا سکتے ہیں, اس کو بھی دیکھا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ کور کمپیٹنسیز کے کانسیپٹ کو بھی ہم لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا تھا. تو آفٹر ڈیفائننگ دیز اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا ڈائنامکس آف دیز 3 ٹاپکس, پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی, اور جس کے اندر ہم لوگوں نے مختلف اسٹیپس آئیڈینٹیفائی کیے تھے, جس میں پہلا اسٹیپ جو سا تھا وہ ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ کا تھا. اس کو ہم لوگوں نے ڈیفائن بھی کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے اس کا ریلیشن بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی. اور اس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے SWOT انالیسس کو بڑا تھورولی ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی کہ واٹ SWOT انالیسس. اس میں ہم لوگوں نے اسٹرینتھس کو دیکھا تھا کہ جی یہ انر پازیٹیو پوائنٹس آف اے پرٹیکولر آرگنائزیشن ہے. ویکنیسز کی ہم لوگ بات کریں کہ دیز آر دا inner negative elements that are associated with our business. اور opportunities کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی جی external positive points that are exploitable, جو کہ بزنس کے فائدے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. There were the opportunities. اور external negative elements جو کہ in a threatening way, in an adverse way ہمارے بزنس کو affect کرتے ہیں, that would be they were considered as threats. ہم لوگوں نے مختلف ٹائپس دیکھی تھی, کن کن ڈائمینشنز کے اندر ان چیزوں کو ہم لوگوں نے میپ کرنا ہے.
اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ لیکچر نمبر 12 پہ پہنچے تھے، جس کے اندر ہم لوگوں نے پیسٹل انالیسس کیا تھا، جس میں ہم لوگوں نے انوائرمنٹل فورسز کو میپ کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ ایک پرٹیکولر بزنس کو انگلف کیے ہوئے ہوتے ہیں، سراؤنڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے پولیٹیکل فورسز کی بات کی تھی، اکنامک فورسز جو ہیں ان کو ہم لوگوں نے تھورولی ڈسکس کیا تھا، سوشل ایلیمنٹس کون کون سے ہمارے بزنسز کو افیکٹ کرتے ہیں، ٹیکنالوجیکل افیکٹس کیا ہیں، لیگل افیکٹس، جو لیگل فریم ورک ہے ایک پرٹیکولر کنٹری کا، انٹرنیشنل لیگل فریم ورک آپ کو کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے، اس کو بھی دیکھا تھا ہم لوگوں نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے انوائرمنٹل ایلیمنٹس بھی دیکھے تھے کہ جب ہم لوگ بزنس کہیں پہ آپریٹ کر رہے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے انوائرمنٹ پہ، وہ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے وہ ہمیں کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے اسی لیکچر کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک دیٹ از کی سکسیس فیکٹرز، اس کو بھی ڈسکس کیا تھا۔ جو سٹیپس تھے ہمارے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کے، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی کمپیٹیٹر انالیسس کی، کہ جو لوگ ہمارے ڈائریکٹ کمپٹیشن میں ہیں، انڈائریکٹ کمپٹیشن میں، ان کو ہم لوگوں نے کس طرح انالائز کرنا ہے، ان کو کس طرح میپ آؤٹ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جی آپ کمپنیز کے گولز اور آبجیکٹیوز کیا بنانے ہیں، آپ کے میڈیم اور شارٹ ٹرم آپ کے گولز کیا ہوں گے۔ اس کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے فارمولیشن آف اسٹریٹجی کا بھی ذکر کیا تھا، اور ہم لوگوں نے مختلف اسٹریٹجک آپشنس کو بھی بڑے تھورولی ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم لوگوں نے کاسٹ لیڈرشپ کی بات کی تھی، جس میں ہم لوگوں نے ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز کی بات کی تھی، جس میں ہم لوگوں نے فوکس اسٹریٹجیز کی بات کی تھی، کہ فوکس کے اندر ہم وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ویری نیش مارکیٹ، اسمال سیگمنٹ، جس کی بڑی اسپیشلائزڈ نیڈس ہیں، اور اس کو آپ ایک انکمپس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم لوگ کاسٹ لیڈرشپ کی بات کی تھی، کہ جب آپ ماس پروڈکشن کرتے ہیں اور اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کرتے ہوئے وہ جو ایڈوانٹیج ہے جو کاسٹ کا، وہ آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنی پرائسز میں، جس کے ذریعے آپ ایک بڑا مارکیٹ جو شیئر کا مارکیٹ شیئر ہے اس کا چنک جو ہے وہ اپنے گراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک انٹرمیڈیٹ اسٹریٹجی جو سی تھی، وہ آپ کی ڈفرینسیشن اسٹریٹجی تھی، جس میں آپ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرام ریسٹ آف دا کمپٹیشن۔ پھر ہم لوگوں نے بات یہ کی تھی کہ جی اٹس ناٹ جسٹ امپورٹنٹ ٹو اسٹیبلش دا اسٹریٹجی، بلکہ اس کی ٹرانسلیشن جو ہے انٹو دا ایکشن پلان دیٹ از امپورٹنٹ۔ کس طرح انشور کریں کہ جو ہم لوگوں نے ویژن مشن بنایا ہے، اپنے گول سیٹ کیے ہیں، اپنے آبجیکٹیو سیٹ کیے ہیں، پوری کی پوری آرگنائزیشن یکسو ہو کے ان گولز کے اوپر، ان آبجیکٹیوز کو فالو کرے۔ اس کو ہم لوگوں نے ٹرانسلیشن آف اسٹریٹجیز انٹو ایکشن پلانس کے اندر ڈسکس کیا تھا۔ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ پروجیکٹس، وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اسمارٹ گولز، اور اس کے ساتھ ساتھ وی ور دین وی مووڈ آن اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا فینومینن آف کنٹرول، جس کے اندر جو بھی ہمارے آبجیکٹیوز تھے، جو بھی ہماری ایکشن پلانس تھے، ان کی کنٹرولنگ فنکشن کے اوپر ہم لوگوں نے جو تھا وہ نگاہ عمیق کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، کہ کس طرح انشور کیا جائے کہ جو ہمارے ایکشن پلانز ہیں ان کی آؤٹ پٹ ٹھیک نکلے۔ اس کے بعد لیکچر نمبر 14 کے اندر ہم لوگوں نے ایک اور ٹاپک جو کہ بڑا ضروری ٹاپک ہے، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے انٹرپرینورشپ کے لحاظ سے، دیٹ از دا فیزیبلٹی انالیسس، اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ فیزیبلٹی انالیسس کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ بزنس پلان از اے ویری ڈیٹیلڈ ڈاکیومنٹ، لیکن بجائے اس کے کہ آپ اتنی کمپریہنسو ایکسرسائز کے اندر فار ایوری آئیڈیا اپنے آپ کو انگیج کریں، تو اس سے زیادہ شاید کنوینئنٹ یہ ہوگا کہ ہم لوگ کوئی لٹمس ٹیسٹ ہو ہمارے پاس، جس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم لوگ فگر آؤٹ کر سکیں کہ یار یہ مارکیٹ کا پوٹینشیل ہے کہ نہیں اس آئیڈیا کا۔ اینڈ وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ آئیڈیاز اینڈ اپارچونیٹیز، کہ ہر آئیڈیا بزنس اپارچونیٹی نہیں ہوتا، بے شک جتنی مرضی انوویٹو پروڈکٹ ہو، لیکن اگر اس کی انڈسٹری فیزیبلٹی نہیں ہے، اگر اس کی پروڈکٹ فیزیبلٹی نہیں ہے یا فائنینشیل فیزیبلٹی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو وائبل بزنس کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ٹرانسلیٹ ہو بھی جائے تو وہ پھر پروفٹیبلٹی کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ میٹ اپ کرنا بہت چیلنجنگ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم لوگوں نے 3 ایسپیکٹس کی بات کی تھی۔ ون واز دا انڈسٹری اینڈ مارکیٹ انالیسز اور فیزیبلٹی، جس میں ہم لوگوں نے پورٹر 5 فورسز کی بات کی تھی، بزنس پروٹوٹائپنگ کی بات کی تھی۔ پھر وی مووڈ آن اینڈ وی ڈسکسڈ
پروڈکٹ اینڈ سروس فیزیبلٹی، جس میں ہم لوگ پرائمری اینڈ سیکنڈری ریسرچ کو یوز کرتے ہوئے کوشش کر رہے تھے، فوکس گروپس کو یوز کرتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو پروڈکٹ یا سروس ہم لوگ سوچ رہے ہیں کیا واقعی اس کا پوٹینشیل بھی ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے جو تیسری ڈائمینشن تھی دیٹ واز دا فائنینشیل فیزیبلٹی انالیسس، کہ جو انٹرپرینور کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس بزنس وینچر کے ساتھ کہ مجھے اتنا پروفٹ ملنا چاہیے، کیا وہ بھی میٹ اپ ہوگی یا نہیں. اور اگر کوئی لینڈر ساتھ انوالوڈ ہے، کسی سے بوروئنگ کی ہوئی ہے، اگر کوئی انویسٹر ہے جس نے انویسٹمنٹ کی جس کو آپ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا بزنس اتنا لکریٹو ہے، اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان کی لینڈر کی جو پیمنٹس ہیں یا جو انویسٹر کی پیمنٹس ہیں وہ پے کر سکے گا، اور ان کو پے کرنے کے بعد کیا وہ بزنس اتنا لکریٹو رہے گا کہ وہ انٹرپرینور کی جو اپنی پرسنل ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بھی میٹ اپ ہوں گی. تو یہ تمام ڈائمینشنز ہم لوگوں نے فیزیبلٹی انالیسس کے اندر دیکھی تھی. جو نیکسٹ لیکچر تھا ہمارا، اس کے اندر ہم لوگوں نے بزنس پلان کو انڈرسٹینڈ کی تھی، کرنے کی کوشش کی تھی. وی ڈسکس دیٹ وائی شوڈ وی ڈیولپ اے بزنس پلان. اس کے ساتھ ساتھ ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں بزنس پلان کے، جو لینڈرز اور انویسٹرز ہیں وہ بزنس پلان کے اندر کیا ایلیمنٹس دیکھتے ہیں، بزنس پلان کا فارمیٹ وغیرہ کیا ہوتا ہے. اس کے اندر ہم لوگوں نے کور لیٹر جو کور پیج سے لے کے ٹل دا نیکسچرز ہر چیز کو تھورولی ڈسکس کیا تھا. جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں ان میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اینڈ واٹ میکس اے گڈ بزنس پلان. لیکچر نمبر 16 کے اندر ہم لوگوں نے جو سوشل انٹرپرائز ہے، جو سوشل انٹرپرینورز ہیں، ان کے اوپر فوکس کیا تھا. وی سو کہ دیر آر انڈیویجولز جو کہ پروفٹ اورینٹیشن کے ساتھ ساتھ جو سوشل ایولز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں they were not talking about NGOs but these are the businesses which are for profit but they utilize their profits to complement the cause جو کہ اس سوشل انٹرپرینور کی. اس میں ہم لوگوں نے گرامین بینک کی بھی ایگزامپل لی تھی اور بھی کچھ ایگزامپلس کو، ڈینون وغیرہ کی ایگزامپلس کو ڈسکس کیا تھا. اس میں ہم لوگوں نے جو سوشل انٹرپرائز ہے اس کے بھی کریکٹرسٹکس بھی دیکھے تھے اور یہ بھی دیکھنے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہاؤ ڈڈ دوز انٹرپرائز ڈفر فرام ادر آرگنائزیشنز. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جو گوگل کے فاؤنڈرز تھے ان کی لائف کے اوپر بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی، کس طرح وہ ان کا اسٹارٹ اپ ہوا، کس طرح انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کے دوران ایک اپارچونٹی میپ آؤٹ کی اپنے سکلز کی وجہ سے، اپنی ٹیکنیکل نالج کی وجہ سے، اور کس طرح سے انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کرتے کرتے ایک آل ٹوگیدر ایک ایسا فینومینن ڈیولپ کر دیا، ایک ایسا بزنس ڈیولپ کر دیا جو کہ ایک انسپریشن ہے فار سو مینی پیپل ان دس ورلڈ. لیکچر نمبر 17 کے اندر ہم لوگوں نے بزنس پلان کی جو گائیڈ لائنس تھیں جو کہ بزنس پلان والے لیکچر کے اندر کور نہیں ہو سکی تھیں ان کو ڈسکس کیا تھا، اور بزنس پلان کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا ٹپس ہیں ان کے اوپر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی بزنس اونرشپ کی کہ کس کس طریقے سے لیگل ایسپیکٹ کے اندر ایک انٹرپرینور اپنے بزنس کو اون کر سکتا ہے. پھر اس میں ہم لوگوں نے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کیے تھے، سول پروپرائٹرشپ کے، پارٹنرشپ کے اور کارپوریشن کے، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ کن کن بنیادوں کے اوپر بیسیکلی انٹرپرینورز نے دیکھنا ہے کہ ان کے لیے کون سی فارم آف بزنس زیادہ سوٹیبل ہے. لیکچر نمبر 18 کے اندر ہم لوگوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک دیٹ از فرینچائزنگ وہ ڈسکس کیا تھا. اس کے اندر ہم لوگوں نے جو کی پلیئرز ہوتے ہیں فرینچائزنگ کے اندر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، ان کی آفرنگز کیا ہوتی ہیں پلیئرز کی وہ ڈسکس کی تھیں. پھر ہم لوگوں نے بینیفٹس کی بات کی تھی کہ اگر آپ فرینچائزنگ کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں تو آپ کیا کیا بینیفٹس ہیں جن کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں، جن کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ڈرا بیکس کے اوپر بھی نظر دوڑانے کی کوشش کی تھی. اگر آپ فرینچائزنگ کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں تو کیا کیا نقصانات آپ کو اٹھانے پڑ سکتے ہیں، کیا کیا چیلنجز یا رسک جو سے اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ وی آلسو ٹرائی ٹو ڈسکس دا رائٹ وے ٹو بائی اے فرینچائز اینڈ وی آلسو کور دا میجر ٹرینڈز جس کی وجہ سے جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں فرینچائزنگ کے بزنس کے اندر
وہ کیا ہیں ان کے اوپر بھی ہم لوگوں نے نظر دوڑائی تھی. ہم لوگوں نے پگی بیکنگ کی بات کی تھی. وی ٹاکڈ اباؤٹ ماسٹر فرینچائزنگ, وی ٹاکڈ اباؤٹ ملٹیپل یونٹ فرینچائزنگ, وی ٹاکڈ اباؤٹ کنورژن فرینچائزنگ, اور اس کے علاوہ ہم لوگ انکنونشنل لوکیشنز کی بھی اس میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی. پھر لیکچر نمبر 19 کے اندر ہم لوگوں نے متھس اینڈ ٹپس اباؤٹ فرینچائزنگ کو ڈسکس کیا تھا, اور جو فائنینشیل پلان ہے اس کی امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی, جس میں ہم لوگوں نے بیلنس شیٹ, پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ کو بھی ڈسکس کیا تھا. پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جب آپ نے کسی لینڈر کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوتا ہے یا اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے, تو اس صورت میں آپ کو پروجیکٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دینی ہوتی ہیں, جو کہ کم از کم آپ کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ اگلے 3 سال کی پروفٹیبلٹی آپ بائی پروجیکٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ اس کے سامنے اسٹیبلش کریں. تو اس میں کچھ جنرل مسٹیکس ہیں جو کہ انٹرپرینورس کرتے ہیں, ان کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے ریشو انالیسس کو بھی ٹچ کیا تھا, جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے ان انڈرسٹینڈنگ آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. دین وی مووڈ آن ٹو لیکچر نمبر 20, جس کے اندر ہم لوگوں نے ڈفرینٹ فارمز آف کیپٹل کو ڈسکس کیا تھا. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ فکسڈ کیپٹل, ورکنگ کیپٹل اینڈ گروتھ کیپٹل. پھر ہم لوگوں نے ایکوٹی فائنینسنگ اور ڈیٹ فائنینسنگ کو ڈسکس کیا تھا, دونوں کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے تھے. دین وی مووڈ آن اینڈ ایکسپلورڈ ویریس ایکوٹی کیپٹلس دیٹ ور اویلیبل, جو سورسز تھے, مثلاً اس میں پرسنل سیونگس تھی, فرینڈس تھی, بزنس اینجلس تھے, پارٹنرز تھے, کارپوریشنز تھیں, اور اسٹاک آفرنگز وغیرہ ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا ڈیٹ کیپٹل کے مختلف سورسز کا. لیکچر نمبر 21 کے اندر ہم لوگوں نے ای کامرس کے اوپر فوکس کیا تھا, جس میں وی ٹرائی ٹو ڈسکرائب دا بینیفٹس آف سیلنگ آن ورلڈ وائڈ ویب. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو فیکٹرز ایک انٹرپرینور کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے بیفور لانچنگ اے بزنس, وہ دیکھے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جو مختلف متھس سراؤنڈ کرتی ہیں ای کامرس کے کو, اس کو بھی دیکھا تھا کہ کیا لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں یا مسکنسیپشن ہے ٹورڈز ای کامرس, اور ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. اس چیز کو بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ وی آلسو لرنڈ the techniques for designing a killer website. اور اس لیکچر کے باقی حصے میں ہم لوگوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹری دیکھی تھی بل گیٹس کے بارے میں, جس کے اندر اس کا جو بیک گراؤنڈ کیا تھا, کس طرح اس نے مائکروسافٹ کو اسٹیبلش کیا اور اس کو کس طرح گرو کرتے ہوئے ایک ایگزامپل بنا دیا فار بزنس ورلڈ. اور اس کے ساتھ اب اس نے کس طرح اپنے آپ کو فلانتھروپک سائڈ کے اوپر سوئچ کر کے اب اپنا نام وہ سوشل اچیومنٹس کے اندر اور سوشل ایلیمنٹس کے اندر پیدا کر رہا ہے. اس چیز کے اوپر بھی ہم لوگوں نے نگاہ دوڑائی تھی. لیکچر نمبر 22 کے اندر ہم لوگوں نے ایلیویٹر پچ کی بات کی تھی. اس کیس کے اندر ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ آئیڈینٹیفائنگ اے پروڈکٹ, آپ کو اپنا آئیڈیا سیل بھی کرنا ہوتا ہے ٹو پوٹینشیل انویسٹرز, ٹو دا پوٹینشیل لینڈرز. تو ہم کس طرح سے اپنی بات کریں, کس طرح سے اپنے جو کیس ہے, جو ہمارا بزنس ہے, اس کو پریزنٹ کریں جس سے جو آڈینس ہے اس کو ہم لوگ کیپچر کر سکیں, اس کی اٹینشن کو کیپٹیویٹ کر سکیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ایلیویٹر پچ کے اوپر ایک لیکچر رکھا تھا, اس کے مسٹ ہیوز اور کوشنز کو ڈسکس کیا تھا, اور اس کے جو مختلف ایلیمنٹس تھے اس کو بھی ہم لوگوں نے تھورولی ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی. اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی وچ واز ڈریگنز ڈین ویڈیو, جس میں مختلف انٹرپرینورز ہمیں پچ کرتے ہوئے نظر آئے تھے, اور اس سے ہمیں آئیڈیا ہوا تھا کہ اچھی پچ ورسز بری پچ کس طرح ہو سکتی ہے. اور جو ہم لوگوں نے ایلیمنٹس دیکھے تھے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ہم لوگ جو پریکٹیکلی پچز ہو رہی ہیں اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ ہاؤ گڈ دے ہیو بین. اس کے بعد ہم لوگوں نے لیکچر نمبر 23 کے اندر انٹرپرینورز کا ذکر کیا تھا. Entrepreneurs were those individuals who are working for an organization, who have got creative ideas, who are thinking about innovative products. Lekin rather than starting their own businesses, they stay with their existing organizations, give their ideas to their organizations so that their organization can prosper. تو اس میں پھر ہم لوگوں نے types of corporate entrepreneurship,
کی بات کی تھی، ان کو کمپنسیٹ کس طرح کرنا ہے، بیریئرز کیا ہیں، اور کمانڈمنٹس کو بھی ذکر کیا تھا ہم لوگوں نے انٹرپرینورشپ کی among other elements. لیکچر نمبر 24 سے ہم لوگوں نے مارکیٹنگ کے اوپر فوکس کیا ان دس سیگمنٹ. پھر ہم لوگوں نے 4 P's کے اوپر ڈیولپ کیا کہ ہم لوگ 4 P's کا جو کیا کامبینیشن بنا کے اپنے انٹرپرینورل ایلیمنٹس کو، مارکیٹنگ کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس کو مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو بنانے میں کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے مارکیٹنگ ویل آف فارچون کا ذکر کیا تھا، اس کے مختلف ایلیمنٹس کا ذکر کیا تھا اور ان کے کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اور ان سے انٹرپرینورس کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کو بھی ہم لوگوں نے تھورلی اس کا ذکر کیا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو اسمال بزنسز ہیں ان کی مارکیٹنگ کس طرح ڈفرینٹ ہے فرام دا کارپوریشنز، اور جو اسمال بزنس مارکیٹنگ ایڈوانٹیج ہیں وہ کیا ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ جو اسمال بزنسز کو ایڈوانٹیج دیتے ہیں اوور بگ رائیولز. مارکیٹنگ کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم لوگوں نے لیکچر نمبر 25 کے اندر 1-on-1 مارکیٹنگ کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح انٹرپرینورز جو ہیں وہ اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں 1-on-1 مارکیٹنگ میں، اور کس طرح اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں in order to improvise their product, in order to improvise their brand, in order to improvise their image as a business. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کسٹمر سینسٹیوٹی کا ایک جو ہے ٹاپک اس کو کور کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جی مختلف آرگنائزیشنز کا مختلف ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹورڈز کسٹمرز. تو اس کے ہم لوگوں نے 4 ڈفرینٹ سٹیپس دیکھے تھے، جس میں ہم لوگ کسٹمر اویئرنیس کی بھی بات کر رہے تھے اور الٹیمیٹلی ہم لوگ کسٹمر پارٹنرشپ کی بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے گوریلا مارکیٹنگ کو ڈسکس کیا تھا، اس کی کیا اپلیکیشنز ہیں، کس طرح اس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اور پھر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز کس طرح ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں تھرو کسٹمر فوکس، کوالٹی، کنوینئنس، انوویشن اینڈ سروس اینڈ اسپیڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ایک سرسری طور پہ جو بینیفٹس آف سیلنگ آن ویب ان کا بھی ذکر کیا تھا. لیکچر نمبر 26 کے اندر ہم لوگوں نے ایک پریکٹیکل ٹول سیکھنے کی کوشش کی تھی جس سے ہم لوگ اپنی آرگنائزیشن کو مینج کرنے میں جسے ہمیں آسانی ہو. دیٹ واز اسٹیک ہولڈرز مینجمنٹ. اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جی اسٹیک ہولڈرز ہوتے کیا ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کس طرح کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ونس دے آر آئیڈینٹیفائڈ ان کو کس طرح سے کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلاسیفیکیشن کے بعد ان کو کس طرح سے اس طرح سے میپ آؤٹ کیا جائے کہ ان کے مختلف ہم گروپس بنا سکیں، اور پھر ہر گروپ کو کس طرح سے مینج کرنا ہے، ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہے، وہ ہم لوگوں نے لیکچر نمبر 26 کے اندر کور کیا تھا. لیکچر نمبر 27 کے اندر ہم لوگوں نے کوالٹی کے اوپر فوکس کیا تھا. اٹ واز این ایسپیکٹ اینڈ اٹ از اسٹل این ایسپیکٹ جس کے اوپر پاکستانی جو بزنسز ہیں وہ یوزلی بہت زیادہ فوکس نہیں کر پاتے اور نہیں کرتے. اس لیے ہم لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی کوشش کی تھی. وی اسٹارٹیڈ بائی ڈیفائننگ کوالٹی کہ ہوتی کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اور جو مختلف پرسپیکٹیوز ہیں ان ڈیفینیشن آف کوالٹی ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے بات کی تھی پرنسپلز کی اور پریکٹسز کی جو کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتی ہیں اور یوٹیلائز کرتی ہیں. لیکچر نمبر 28 کے اندر ہم لوگوں نے کسٹمر سیٹسفیکشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اور کسٹمر لائلٹی سے اس کا کیا ڈفرینس ہوتا ہے، اس کے کیا ڈائنامکس ہوتے ہیں، ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ایک سیٹسفائیڈ کسٹمر کا اور ایک لائل کسٹمر کا، یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی. اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک کوالٹی سائیکل انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی جس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ سیٹسفائیڈ کسٹمرز کس طرح بنائے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے مختلف جو ذرائع ہیں کسٹمر انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ان کو بھی ڈسکس کیا تھا، اور CRM کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کو بھی ٹچ کیا تھا. لیکچر نمبر 29 میں پھر ہم لوگوں نے فوکس کیا تھا کچھ ٹولز اینڈ ٹیکنیک سیکھنے کے اوپر. نیگوسیشن از این ایکسرسائز جس کے اوپر ہر وقت ون وے اور دا ادر انٹرپرینورس کو انگیج رہنا پڑتا ہے. تو اس کے ہم لوگوں نے ٹولز کیا ہیں، ٹپس کیا ہیں، اس کے ڈائنامکس کیا ہیں، اس کے اندر کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں ان کو دیکھا تھا. اور SWOT انالیسس کی بنیاد کے اوپر ٹوز انالیسس کی بات کی تھی جو کہ ایگزسٹنگ اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپارچونیٹیز اور تھریٹ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وے فارورڈ کیا ہے، ان کے کمبینیشن سے کیا ایسے آپشنز ہیں جو کہ انٹرپرینور ریئلائز کر سکتا ہے، مٹیریلائز کر سکتا ہے ان آرڈر ٹو اچیو ہز ویژن اینڈ مشن. اس کو بھی ہم لوگوں نے
دیکھا تھا. اس کے ساتھ پھر ہم وی مووڈ آن ٹو لیکچر نمبر 30 جس میں ہم لوگوں نے بزنس انٹرنیشنلائزیشن کی بات کی تھی. ہم لوگوں نے کوشش کی تھی ٹو ایکسپلین وائی گوئنگ گلوبل ہیز بیکم این انٹیگرل پارٹ آف مینی اسمال کمپنیز اسٹریٹجیز. اس کے ساتھ ہم لوگوں نے مختلف جو آپشنز ہیں ان آرڈر ٹو گو گلوبل ان کو ایکسپلور کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہاؤ ٹو بلڈ اے تھرائیونگ ایکسپورٹ پروگرام, اس کے کیا ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں وہ دیکھے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے جو انٹرنیشنل بیریئرز ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیشنلائزیشن کے اندر آپ کو مشکل بہت پیدا ہو سکتی ہے ان چیزوں کا بھی احاطہ کرنے کی کوشش کی تھی. اور لیکچر نمبر 31 کے اندر وی ایکسپلینڈ دا چیلنجز جو کہ انٹرپرینور کو ایز اے لیڈر فیس کرنے پڑتے ہیں. ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہم لوگوں نے امپلائیز کو ہائر کرنا ہے تو اس کے اندر کیا کیا مسٹیکس ہو سکتی ہیں اور ان مسٹیکس کو ہم لوگ کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں. اور پھر ہم لوگوں نے کلچر کی بھی بات کی تھی کہ جو آرگنائزیشنل کلچر کس طرح بنایا جائے, اس کا کیا انگریڈینٹس ہوں گے, کیا ریسیپی ہوگی جس کے اندر ہم اپنے امپلائیز کو فار میکسیمم پیریڈ آف ٹائم ریٹین کر سکیں, ان کو موٹیویٹڈ رکھ سکیں, ان کو اس طرح ہم لوگ اس کو اس طرح کا انوائرمنٹ دے سکیں جس میں وہ ہمارے ساتھ ہماری آرگنائزیشن کے لیے کام کرنے میں خوش رہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ واز the steps that were involved in developing a management succession plan for a growing business. کہ اگر جو انٹرپرینور ہے وہ ریٹائر ہونے کا سوچ رہا ہے تو وہ کس طرح اپنے بزنس کو اپنے ہائرس کے اوپر کی طرف ٹرانسفر کرے, ان کو ٹرانسفارم کرے اور کس طرح اپنی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہینڈ اوور کرے. That actually concludes our whole course. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو لرننگ کا موقع ملا ہوگا. میری کوشش یہ تھی کہ ہم لوگ تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل اسپیکٹس کو بھی کور کریں. جہاں پہ ممکن ہو سکا میں نے ویڈیوز انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی, جہاں پہ ممکن ہو سکا میں نے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس جو پریکٹیکلی آرگنائزیشنس کے اندر یوز ہوتی ہیں, انڈیویجولز جو یوٹیلائز کرتے ہیں, ان کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. اور جو جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس تھے انٹرپرینورشپ ریلیٹڈ وہ میں نے اس کورس کے اندر انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں کچھ کوٹیشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بفور آئی سائن آف. The first one is from Stephen Hawking, and he says that the greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. Secondly, سقراط نے کہا تھا کہ جی I cannot teach anybody anything, I can only make them think. So do not consider کہ جو چیزیں ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہیں these are absolute. یہ بیسیکلی آپ کو ایک فاؤنڈیشن دے رہی ہیں اور آپ نے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ, اپنی ریڈنگس کے ساتھ, اپنے آبزرویشن کے ساتھ اس کے اوپر بلڈ اپون کرنا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, نوئنگ از ناٹ انف, وی مسٹ اپلائی, ولنگ از ناٹ انف, وی مسٹ ڈو. ناؤ لیٹس ٹرائی ٹو walk the walk rather than talk the talk. I wish you best of luck. It was pleasure being with you and I hope کہ آپ کا جو overall experience ہے, جو learning ہے وہ pleasant رہی ہوگی. Thank you very much and I wish you best of luck for your life. اللہ حافظ.